अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कारोबार में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ रहे होते हैं। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है मुफ्ती सैयद शहबाज सैफी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ ही नाज़रीन तशरीफ फरमा है अलामा कासिम रसूल साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आपके साथ भी किसी किस्म का कोई मसला, कोई परेशानी है, तो आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में रहते हुए कुरान पाक की आयात, कुरान पाक की सूरतें और अल्लाह ताला के नामों के जरिए से, जिससे आप लोगों के मसाइल हल होते हैं। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो नाजरीन जो हमें खतूत लिखते हैं, वो जवाबी लिफाफा लाजमी भेजेंगे ताकि उनको जवाब दिया जा सके। जिनके साथ जवाबी लिफाफा नहीं होता, उनको जवाब नहीं दिया जाता। आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम, नाम जरा दोबारा बता दें। मोहम्मद रज़ाक। मोहम्मद रज़ाक, क्या कहना चाहते हैं जी? अपने मतलब ये है कि पहले तो मैंने इनको बताया था हज़रत साहब को जी कि घरेलू हालात की वजह से जरा परेशान हूँ। तो बच्चों का मसला है, कोई शादियाँ हुई हैं लेकिन रुकावटें डाल रहे हैं पता लोग, तो आपको मेहरबानी फरमा के चलें, बिल्कुल बताते हैं जी आपको। रज़ाक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जहां तक आपका मसला समझ पाई हूँ वो है आपके घरेलू हालात, और आपकी औलाद जो है वो नाफरमान है, बात नहीं सुनती। तो इस मसले का हल जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी सफ़ी साहब बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। प्यारे भाई, आपके लिए एक वजीफ़ा अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी में से एक इसम मुबारक में आपको अर्ज़ करने लगा हूँ, वो पढ़िए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे फर्माबरदार भी हो जाएंगे, और घरेलू जो उलझने हैं उसके लिए एक और अल्लाह ताला के इसमें गिरामी आपको बताऊँगा। बच्चों के लिए आपने या शहीद हो 21 मरतबा पढ़ के बच्चों के माथे पे हाथ रख के फूंक मारनी है, और ये वक्त है सुबह फजर की नमाज के बाद, सूरज तुलू होने से पहले का जी। और जो दूसरे घरेलू उलझनों का आप शिकार हैं, उस हवाले से आप परेशान हैं, उसके लिए आपने दिन में किसी भी वक्त अल्लाह तबारक व तआला के 2 अस्माए गिरामी या रहमानु या रहीमु, इसकी 2 तस्बीह यानी 200 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर हो जाएगी, बच्चे भी आपके फर्माबरदार होंगे और घरेलू मामलात भी इंशाअल्लाह आपके बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि आपको बताया है सैफी साहब ने, आप इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी जी कहिए। हज़रत साहब से पहले बात की थी, रोजगार का मसला था मेरा। किसका मसला था? रोजगार का। पैगाम दिया था कि इस्लाम कोद में रब्बे रहीम 11 बार 165 बार पढ़ना है हर नमाज में 11 दिन। ठीक है, तो वो पढ़ा, लेकिन मसला कोई हल नहीं हुआ। फिर भी प्रॉब्लम में 11 दिन पूरे हो गए, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हुआ। तो नमाज पढ़ी थी साथ में? हाँ जी, नमाज पढ़ी है, 11 दिन लगातार नमाज पढ़ी है। ठीक है, 11 दिन नमाज पढ़ी है, उसके अलावा नहीं पढ़ी है। ठीक है, मुझे नाम बता दें अपना। भी पढ़ी है मैडम, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कलाम पढ़ा है। हाँ जी, नाम बता दें भाई। इंतजार अहमद है मेरा नाम, वालदा का नाम इरशाद बेगम है। चलें, आपको अभी दोबारा से गाइड करते हैं। अब जो आपको गाइड किया जाएगा ध्यान से वो आपने सुनना है और उस पर अमल करना है। ठीक है, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। क्या कहेंगे, आपसे राय लेना चाहूंगी मैं इस पर। सैफी साहब जरा तफसील से समझा दें, ताकि ये सवाल ऐसा है, ये मसला ऐसा है कि बाकी लोगों के भी बड़ा काम आएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई वजीफ़ा की कुछ ख़ास दिनों के लिए बताया जाता है, उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इतने दिनों में आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि इन वज़ाइफ का मतलब ये है कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, और काम अल्लाह की रज़ा से होने हैं, अल्लाह की मशीयत की वजह से होने हैं, अल्लाह की मंशा से होने हैं। और यकीनन तमाम मामलात में कादिर मुतलक मेरा रब है, और मेरे रब की तरफ से ही जब तक उस मामले में
کن والا حکم نہیں ہوگا تو فیکون نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی رکھیں اور جس کام کے لیے آپ کو یہ وظیفہ بتایا گیا تھا اسے جاری رکھیں. 11 دن آپ کو ہو گئے، آپ اسے جاری رکھیں. 21 دن 41 دن یہاں تک ایک وظیفے کو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اسے چینج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو کم سے کم ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی وہ آپ کو بتا دی تھی کہ آپ اسے 11 دن کر لیں. اب اس کو 21 دن تک اور پھر اس کے بعد 41 دن تک کام نہ ہونے کی صورت میں اور اس کو جاری رکھیں اور ساتھ میں نماز کی پابندی کریں. دن میں 300 مرتبہ استغفار کا معمول بنائیں. جو بھی استغفار آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے جی، آپ اس پر انتظار صاحب عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. نا امید نہیں ہونا اور نماز 11 دن نہیں پڑھنی، ہمیشہ پڑھنی ہے، یہ فرض ہے ہم سب پر. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے محترم آپ کا؟ ہیلو، السلام علیکم. نزاکت علی میں بات کر رہا ہوں. جی نزاکت صاحب کہاں سے کال کریں؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے یہ قاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، میرا کوئی کام نہیں بن رہا، اس ٹائم اتنی پریشانی ہے کہ پوچھنے والی نہیں ہے. جو بھی کام کرتے ہیں اس میں پریشانی آ جاتی ہے، بنتا نہیں ہے. ان کاموں سے مراد گھریلو کام ہیں یا آپ کا کاروبار، جاب؟ کاروبار بھی ہے اور گھریلو کا بھی ہے. کاروبار کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، ہم اتنی پڑھائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو رہا. تو میں نے کہیں امام صاحب سے چلیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں جی، آپ کے یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں. بہت شکریہ نزاکت صاحب، آپ نے ہمیں لاہور سے کال کی ہے. جی کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے گھر میں سکون آپ کو عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. میرے بھائی آپ کے جو 2 مسئلے تھے ان کا حل، سب سے پہلے ایک میں گزارش کرتا چلا جاؤں کہ صدقہ لازمی دیں آپ اپنا. جب بھی کوئی اپنی زندگی میں نیا کام شروع کرنے لگے، جس طرح آپ نے بتایا کہ کام جو ہے جس کام کو بھی شروع کرتا ہوں وہ کام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، تو جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگیں تو اس سے پہلے جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ حسب معمول ایک صدقہ لازمی دے دیں تاکہ اللہ پاک کوئی پریشانی نہ آنے دے. پریشانی آنے والی ہو تو صدقے کے بدلے میں رب تعالیٰ پریشانی کو ٹال دے گا. اور جو دوسرا آپ کا مسئلہ تھا کہ گھریلو پریشانی کافی زیادہ ہے، تو میرے بھائی آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں اور نماز عشاء کے بعد اپنے کاروبار کے لحاظ سے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں. اول آخر درود پاک کثرت کے ساتھ دن میں بھی درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما دیں. بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کریں. نزاکت صاحب اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نادیہ بات کر رہی ہوں. جی نادیہ کیا کہنا چاہتی ہیں بہن؟ ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے بالکل بھی، تو ابو بہت پریشان ہے. بھائی کا کاروبار میں نے نہیں ہے؟ اپنے ابو کے بارے میں بات کرنی تھی. تو دوسرا نا میرے دائیں ہاتھ کا نا انگوٹھا ہے نا جی، تو ان کی جو گھٹ ہوتا ہے وہ بہت پین ہوتی ہے. اتنی میڈیسن لی بہت زیادہ لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا. پلیز آپ مجھے کچھ بتا دیں. اچھا آپ نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے؟ جی کروایا ہے. بہت میڈیسن لی ہے، وہ ہر ہفتے چینج کرتی ہیں وہ میڈیسن. بہت دوائی لی ہے میں نے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ ڈاکٹر چینج کر کے بھی چیک کیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا تو دوسرے سے آ جاتا ہے. یہاں تک تو رہی آپ کے ہاتھ والا پرابلم پین کا. دوسرا آپ کا سوال ہے کہ بھائی کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے جس سے پریشان ہے والد صاحب بھی، اس کا بھی حل آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ کا. جی کیا کہیں گے صفی صاحب؟ دونوں مسائل کا میں الگ سے جو ہے نا وہ ایک حل عرض کرتا ہوں. 2 وظائف عرض کرنے لگا ہوں. جہاں تک وہ آپ نے مسئلہ بتایا کہ وہ ہاتھ میں پین کے حوالے سے، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے جس جگہ پہ درد ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دم کر دینا ہے اور پھونک مارنی ہے. یہ دن میں 3 مرتبہ آپ جو ہے نا وہ دم کر سکتی ہیں. اس سے انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اسے بھی آپ جاری رکھیے. اور دوسرا جو آپ نے بتایا بھائی کے حوالے سے، بھائی سے کہیں نماز کی پابندی کریں، میرے کریم آقا علیہ تحیت و ثنا کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، اور یا وہاب یا رزاق، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں.
ان کا ورد رکھیں اور اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے، لا تعداد اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ میرے رب کی طرف سے فضل ہو جائے گا، خیر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ جی فیصل مری سے بات کر رہا ہوں۔ فیصل مری سے، جی فیصل کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھے۔ آواز کم آ رہی ہے، چلے میں تھوڑا سا اور اونچی بولتی ہوں۔ بہت زیادہ کم آ رہی ہے۔ اچھا نام بتائیں مجھے ایک دفعہ دوبارہ۔ ہیلو، فیصل مری سے بات کر رہا ہوں میں۔ احسن مری سے، جی 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 کہیے احسن صاحب، میں سن رہی ہوں۔ آپ کے ٹی وی کا والیوم اونچا ہے، اس لیے نہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو۔ نہیں، میں نے ٹی وی کا والیوم تو آف کیا ہوا ہے، میں ریگولر آپ کا کالر ہوں۔ ماشاءاللہ، جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی شہباز صفی صاحب سے مجھے ایک استخارہ چاہیے تھا۔ جو کام بھی میں کرتا ہوں، جی وظیفہ سوری چاہیے تھا، جو کام بھی میں کرتا ہوں وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور بہت لیٹ سے ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری پرابلم آ رہی ہیں۔ حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مختلف وظائف بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس میں اکثر اوقات مجھے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اس مسئلے کا حل ہم جان لیتے ہیں۔ سیفی صاحب سے اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جی جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی کیا کہیں گے سیفی صاحب؟ پیارے بھائی، آپ نماز کی پابندی فرماتے رہیں، اور یقیناً ہم نماز اس لیے نہ پڑھا کریں کہ ہمارے کام ہو جائیں گے، نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ کاموں میں رکاوٹ ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ عمل کیجئے اور ساتھ میں ایک وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ امید ہے آپ کے سارے معاملات بہتر ہوں گے۔ اگر ممکن ہو تو آپ اپنی ڈیٹیل لکھ کر ایک خط بھیج دیں، اور اس میں آپ کو کچھ رہنمائی کی جائے گی۔ آپ ایسا کیجئے کہ ہر نوچندی بدھ کو، یعنی جو چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد جو پہلا بدھ آئے گا، اس بدھ کو آپ نے اپنے گھر میں 72 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروانی ہے۔ گھر کے افراد مل کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کچھ اور افراد بھی ساتھ ملائے جا سکتے ہیں، لیکن گھر کے افراد بھی بیچ میں شامل ہوں۔ جتنا زیادہ وہ پڑھ سکتے ہیں وہ خود پڑھیں، باقی اور لوگوں کو ساتھ ملا لیں، اور یہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ یہ عمل کریں، اور اس کے بعد حسب استطاعت آپ نے کوئی میٹھی چیز بانٹ دینی ہے بچوں میں اور باہر لوگوں میں۔ تو یہ عمل آپ جاری رکھیں کچھ ماہ تک، اس سے جو رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اور آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اگر کاموں میں شدید رکاوٹ ہے اور کوئی کام نہیں ہے فی الحال، تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے کنٹینیو رکھیں، دن میں جتنا زیادہ وقت آپ اسے دے سکتے ہیں اس وظیفے کو دیں اور مسلسل پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے معاملات میں بہتری آ جائے گی، اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد منیر۔ محمد تنویر، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں بکا سے بات کر رہا ہوں جی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ منیر، محمد منیر، تنویر نہیں۔ اچھا منیر، محمد منیر صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نا کوئی برکت وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا بہت آتا ہے لیکن جیب میں نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور ہماری اولاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے منیر صاحب، آپ نے اپنی بیگم کا چیک اپ کروایا ہے؟ جی کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں، میڈیسن یوز کی ہے؟ جی انہوں نے کہا ہے کوئی پرابلم آ رہا ہے ان کا۔ پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروایا؟ جی اپنا کروایا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ محمد منیر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ گھر میں برکت بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے 4 سال سے، تو آپ ایسا کیجئے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ میرے بھائی، لیکن جہاں پر بیگم کی بات ہے تو ان کا بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کروائیے، چیک اپ کروائیے، روحانی علاج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ شکریہ جی۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے تو چیک اپ کرواتے رہیں اور کروانا بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ کہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ انبیاء نے بھی اپنی اولادوں کے لیے دعا کی، تو یہ سنت انبیاء ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی جائے۔
تو میرے بھائی آپ نے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے، اور پھر نماز عشاء کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے اور آپ کی وائف جو ہے یہ مل کر بیٹھ جائیں، سورہ مریم کی تلاوت کریں، اپنا ایک معمول بنا لیں، پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا۔ اور رہی بات آپ کا پہلا سوال کہ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے بھائی آپ 5 وقت کی نماز آپ اور آپ کے فیملی ممبرز اپنے گھر پہ ادا کرنی شروع کر دیں، اللہ پاک اس نماز کے بدلے میں آپ کے گھر پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ اور تیسرا اور آخری جو آپ کے لیے اس کے لیے وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ کثرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھیں۔ یہ آپ کو 3 عمل بتائے ہیں، آپ یہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی محمد منیر صاحب خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے اکبری۔ میں نے جب پچھلے دنوں میں فون نہیں کیا تھا جو کفارہ ادا کرنا تھا، جی جی، تو میں نے 3 روزے رکھے ہیں اور کھانا کھلایا ہے میں نے نا 10، جیسے مولوی صاحب نے بولا تھا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جی، لیکن ادھر کوئی مجھے مسکین تو نظر آئے نہیں۔ میں نے مدرسے سے نا 10 بچے بلا لیے، ان کو پھر میں نے کھانا کھلایا۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ مجھے خواب نظر آتے ہیں بہت، جیسے بہت سفیدی، اتنی سفیدی جیسے میری امی گم ہو گئی ہے، میں اوپر گئی ہوں جیسے ڈھونڈنے کے لیے اپنی۔ ٹھیک، یہ تو خواب ہے نا جو آپ سنا رہی ہیں، جیسے کہ آپ کی کال جو ہے وہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے، فون کٹ کیا آپ کا۔ جہاں تک آپ کا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے اس کا ہم حل جو ہے وہ سیفی صاحب سے جان لیتے ہیں۔ قسم کا کفارہ آپ نے ایک تو بتایا، وہ میرے خیال سے جس طرح سے سمجھایا ہے سیفی صاحب نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ ٹھیک ہے، باقی رائے لے لیتے ہیں جی۔ ایک تو ان کا قسم کا کفارہ ہے، اور دوسرا خواب ان کی یہ ہے کہ میں سوئی ہوئی ہوں اور بہت اوپر جا رہی ہوں اور اوپر سفیدی ہے چاروں طرف۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب جب بیان کرنا ہو، خاص طور پہ ہمارے کالرز نے، تو اس کے لیے خط لکھ دیا کریں، تفسیر اس میں لکھ دیا کریں، کیونکہ رات کے وقت خواب کی تعبیر بیان کرنے سے اور خواب بیان کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو ایک صورتحال تو یہ ہے، تو جس طرح انہوں نے خواب بیان کیا ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں روحانیت میں ترقی عطا فرمائے گا، اور یہ کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور دن میں کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک، چاہے وہ مختصر درود پاک ہو لیکن درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ بہت بہتری فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی باقر علی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ باقر علی۔ باقر علی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا کام لگتا ہے اور مجھے دل نہیں کرتا کام کرنے پر، اور پڑھائی میں بھی دل نہیں کرتا۔ کام میں بھی دل نہیں لگتا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، دل کہاں لگتا ہے؟ یہ تو پوچھنا چاہتے ہیں نام جی لائن پر موجود ہیں باقر علی صاحب؟ لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے، میں نے آپ سے ڈیٹیلز جاننی ہے۔ باقر علی صاحب لائن پر موجود ہیں؟ جی جی۔ اچھا بتائیے دل کہاں لگتا ہے؟ میرے بھائی آپ مسکرا رہے ہیں، میں سوال کر رہی ہوں آپ سے، چلیں آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں۔ شکریہ آپ کا جی، کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل میرے بھائی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ نے بتایا کہ ایک تو آپ کا دل نہیں لگتا، دوسرا پڑھائی میں بھی آپ کا دل نہیں لگتا۔ میرے بھائی آپ ایک چھوٹا سا عمل کریں، سب سے پہلے تو صلاۃ و صوم کی پابندی کریں اور باوضو رہا کریں۔ آپ جب بھی دیکھیں کہ آپ گئے ہیں کسی جگہ پر، اور باوضو لازمی رہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں چاہے آپ باہر ہیں، ایک تو باوضو رہیں، اور دوسرا آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد کم از کم 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک میکسیمم لیمٹ آپ کو بتا دی ہے، میں جتنا آپ سے پھر آسانی سے ہو سکے آپ نے تقریباً کم از کم 400 مرتبہ جو ہے وہ پہلا کلمہ، اسی طرح نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم
اول آخر درود پاک کے ساتھ پھر آپ نے رب تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں، اور جیسے کہ آپ کو علامہ صاحب نے سمجھایا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھائی میں بھی دل لگے گا، گھر میں بھی لگے گا، نیک کاموں میں بھی لگے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا میرا نام ناصرہ، میں منڈی بہاؤدین سے بات کر رہی ہوں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میری عمر 55 سال ہے۔ ماشاءاللہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی، میں نیند کی گولی کھاتی ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا کہ گولی اثر نہیں کرتی، 3-4 بج جاتے ہیں مجھے۔ اوہو، ٹھیک ہے، پھر جا کے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہم اکثر یہ سنتے ہیں نا کہ جب میڈیسن پرانی ہو جائے گی، نیند کی گولیاں جب آپ کنٹینیو کھا رہے ہوتے ہیں، آپ نے بتایا کہ 10 سال ہو گئے تو اب اثر نہیں کرتی، یہ وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے ڈاکٹر کو بتایا اپنا یہ مسئلہ؟ ہاں جی، انہوں نے چینج کی تھی دوائی۔ اچھا جی، تو پھر بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا۔ چلیں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کو نیند آ جائے پرسکون۔ بہت شکریہ آپ کا ناصرہ صاحبہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے جی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ میری بہن، نیند بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر نیند انسان مکمل نہ لے پائے تو اس کی صحت مند بندہ بھی ہو تو وہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں قرآن پاک کی آیت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے کہ قرآن پاک شفا ہے اور مومنوں کے لیے شفا ہے، اور اس آیت کو آپ نے یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ یہ دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ سورہ نبا ہے، آیت نمبر 9 ہے، اور سورۃ النبا 30ویں پارے میں ہے، اور 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت یہ ہے۔ تو سورۃ النبا کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کے سینے پر پھونک مارنی ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنا ہے، اور دائیں کروٹ پہ لیٹ کر آپ نے اسی آیت کو ریپیٹ کرتے رہنا ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ انشاءاللہ اسی آیت کو دہراتے دہراتے آپ کو نیند آ جائے گی۔ جب آنکھ کھلے، رات کو کسی پیر آنکھ کھلے یا صبح، جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے اس وقت آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی آپ کی زبان سے پہلا جو کلام نکلے وہ درود پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے گا انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ شروع کریں گی تو دوائیوں سے آپ بے نیاز ہو جائیں گی، نیند کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسے آپ کو بتایا ہے جی ناصرہ صاحبہ، آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ کو ضرور نیند آئے گی۔ عمل آپ نے کرنا ہے، آپ پابندی کے ساتھ عمل کیجئے گا۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ اجمل نام ہے، ملاکن سے بات کر رہا ہوں۔ جی اجمل، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میڈم، میرا بیٹا ہے 10 سال کا جی، اس کی وہ شرارت بہت کرتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی اس کو۔ اچھا، پھر ہم جو بات کراتا ہے اس کو یا سبق پڑھاتا ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے بار بار، اس کے لیے کچھ وظیفہ علامہ صاحب کو بتا کے بچانے کا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بچے کا نام بتائیں۔ ابدال خان۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ مسئلہ اب ہے یا شروع سے ایسے ہی ہے پرابلم؟ یہ شروع سے تقریباً۔ ٹھیک ہے، 10 سال عمر بتائیے۔ چلیں جی اجمل صاحب، اس حوالے سے ہم رائے لے لیتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ جی کیا کہیں گے علامہ صاحب؟ جی بالکل بھائی، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ آپ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے 1-2 مرتبہ ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا لیں ان کا، تاکہ کوئی میڈیکلی انہیں پرابلم نہ ہو، اور اللہ نہ کرے اگر ہو بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی گیدرنگ کچھ ایسی کر دیں اپنے گھر میں، چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان کے ساتھ بٹھایا کریں، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کو کیچ کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا آپ یہ کام کر لیں، گھر میں نہ موجود ہوں تو ریلیٹیوز میں سے یا اسکول میں یا ٹیوشن میں کہیں بھی جاتا ہے۔ دوسرا اس پہ نظر بھی رکھنی ہے اگر باہر بھی بھیجنا ہے۔ بھائی آپ کے وظیفے کا حصہ یہ ہے کہ نماز فجر کو آپ نے ادا کرنا ہے، سبھی نے نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ 200 مرتبہ کم از کم پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد 200 مرتبہ یا حی یا قیوم۔ اور جو بیٹا ہے آپ کی، اس کی عادت بنا دیں کہ وہ جب بھی فری ہوا کرے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک کی کثرت کیا کرے۔ جب یہ وہ عمل کرے گا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا، آپ کا ذکر کرے گا، تو اللہ پاک اس کے صدقے سے اس بچے کے دل کو کشادہ کر دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آپ کی بات کو سمجھے گا، فالو کرے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मैंने अपने भाई से इस्तिखारा कराना था। पूछें, बिल्कुल। भाई का नाम बताएं। अमीर हमजा। अमीर हमजा जी। अच्छा, क्या इस्तिखारा करवाना है इनका? उसकी रोजगार के बारे में इस्तिखारा कराना था। किस बारे में? रोजगार के बारे में मैडम। रोजगार? जी अच्छा, जॉब नहीं है, नौकरी वगैरह नहीं है? जी, उसके बारे में मैं इस्तिखारा पूछना था। चलें, आपको पढ़ने के लिए बताते हैं कि आपके भाई अमीर हमजा को जॉब मिल जाए। इस्तिखारा करके बताइएगा पढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इस्तिखारा करके क्या बताएं कि जॉब नहीं लग रही? ये बताएं, आपको जॉब तो नहीं लग रही, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस मसले का हल आपको जानना है ना? जी। इस्तिखारे का तरीका जानना चाहती हैं? मैं इस्तिखारा करके पूछना के कोई तरीका बता दें इनके लिए। चलें, बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस्तिखारे का तरीका। चलें, दोनों बताते हैं। शुक्रिया आपका जी। बता दीजिए सैफी साहब, तरीका भी बता दें और हल भी बता दें। मेरी बहन, सबसे पहली बात यह है कि इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना और कुछ मामलात में अल्लाह से मशवरा करना, मुशावरत करनी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरे का बेहतरीन तरीका जो है वो 2 रकात नफिल आप अदा करें नमाज इशा के बाद। और ये नवाफिल अदा करने के बाद आपने दुआ करनी है। अरबी में अगर ना आए तो कोई हर्ज नहीं है, आप उर्दू में ही कह लीजिए कि या अल्लाह, ये जो मामला है इस मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई जाए। तो अब उसमें जो आपको नज़र आए रात को ख्वाब में, वो आपने फिर बताना है। इंशाअल्लाह उसकी जब आप बताएंगी तो रहनुमाई आपकी मज़ीद कर दी जाएगी। भाई से कहें कि दिन में किसी भी वक्त 101 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 101 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला उनके रोज़गार के जो मामलात हैं वो खोल देगा। बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बाजी क्या हाल है? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। बाजी मसला है कि जी जी, नाम बताएं ना मुझे पहले। बंदे से क्या मसला है आप बताएंगे कि हर वक्त परेशानी रहती है। मेरी बहन, अपना नाम तो बताएं। उसका नाम नैवेश है। क्या नाम है? नैवेश है। आपका क्या नाम है मोहतरमा? मेरा नाम लैला है। लैला है आपका। रिश्ते आते हैं लेकिन उसमें बंदे रुकावट है। रिश्ते नहीं हो रहे? मेरी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा। बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, ठीक है। मेरी बहन का नाम महविश है। महविश। अच्छा ठीक है, बहन का नाम महविश है। बिल्कुल ठीक है, आपको इसका हल बताते हैं कि आपकी बहन महविश का रिश्ता हो जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जी। अलामा साहब। जी बिल्कुल, मेरी बहन रब ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया है तो उसी वक्त पर ही हमारी बहन का रिश्ता होगा। लेकिन आपको कुछ अमल ऐसे बता देते हैं कुरान पाक की सूरत आयत मुबारक, ताकि उस वक्त के आने तक अल्लाह पाक आसानियाँ फरमा दे। मेरी बहन, सलात व सोम की पाबंदी करें, आप भी करें, और जिस बहन के रिश्ते का मसला है वो भी सलात व सोम की पाबंदी करें। नमाज फ़जर को अदा करने के बाद वो सूरह यासीन की तिलावत कर लें, और जब नमाज इशा को अदा कर लें तो सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल की। दिन भर में जब भी वक्त मिले तो कसरत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दरूद पाक पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी बहन के लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा देंगे। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है अलामा साहब ने, लैला आपकी बहन महविश के लिए आप अमल करें, इंशाअल्लाह महविश का रिश्ता जल्द हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर से बात करती हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम ताहिरा है। मैंने अपने भाई के रिश्ते के सिलसिले में बात करनी है कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा। कितनी उम्र है भाई की? क्या नाम है भाई का? भाई की उम्र है 33 इयर्स और उनका नाम है जीशान। अच्छा, रिश्ता नहीं हो रहा इनका, और कुछ कहना है आपको इसके अलावा? जी बस यही कहना है कि इनका रिश्ता नहीं हो रहा। कोशिशें हम कर रहे हैं और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह घर बार सब कुछ है, वेल सेटल्ड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके मसले का हल हम जानते हैं जी कि क्या है। इस मसले का हल आपके भाई का रिश्ता हो जाए। शुक्रिया,
शुक्रिया जी, आपने कॉल किए। जी क्या कहेंगे सफ़ी साहब? दुआ गो हैं, अल्लाह तबारक व तआला अच्छा रिश्ता अता फरमा दे। और मेरे करीम आका तहियत व सना का फरमान है, फरमाया जब तुम निकाह करने लगो तो अमूमी तौर पे चंद चीज़ें देखी जाती हैं। ख़ानदान देखा जाता है, माल व दौलत देखी जाती है, और उसके अलावा जो है हुस्न व जमाल देखा जाता है, और दीन देखा जाता है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब तुम रिश्ता करने लगो तो दीन को पेश नज़र रखा करो। तो मेरी बहन, अगर हम इन तीन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो न करें और ये देखें कि जहाँ रिश्ता हम कर रहे हैं वो दीनदार कितने हैं, उनका दीन से लगाव कितना है, घरेलू माहौल कैसा है, अच्छा है, तो इंशाअल्लाह जब आप ये लेवल रख के तलाश करने निकलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बरकत भी अता फरमाएगा और रिश्ता भी अच्छा अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक। आप कीजिए ये कि अपने भाई से कहें, आप भी ये वजीफ़ा करें, बहनें और भाई से कहें वो भी ये पढ़ें, हर नमाज के बाद या सलामो या मुजीबो 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, और हर नमाज के बाद दुआ भी करें रिश्ते के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया है जी, आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा है और मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन ना औलाद नहीं है। तो प्लीज ये लामा साहब ने मुझे वजीफा बताया था, सूरत मरियम पढ़नी है और सूरत यासीन पढ़नी है, तो मैं पढ़ती हूँ। प्लीज आप कोई और भी वजीफा बता दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ में सबा आपको ये भी लाजमी बताया होगा कि डॉक्टर के पास भी जरा चक्कर लगाएं, ट्रीटमेंट और टेस्ट वगैरह चेकअप करवाइए। वो आप गई हैं? बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें कॉल की है। आप डॉक्टर के पास भी सबा जाइए, लाजमी ज़रूर जाइए, चेकअप करवाइए, अपना इलाज करवाइए। इसके साथ साथ आपको सूरत मरियम और सूरत यासीन बताई है, इसका मजीद हम अलामा साहब से जान लेते हैं कि मजीद क्या करना है। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर्स के पास लाजमी जाएँ, अपना चेकअप ट्रीटमेंट जो है वो उसे जारी रखें। उसके साथ साथ आपको खैर मैंने ही ये अमल बताया था, सूरह यासीन की तिलावत और सूरह मरियम की तिलावत, जो कि आप और आपके हस्बैंड ये करें, और नमाज़ों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह रब ताला की ज़ात पर यकीन रखते हुए आप ये अमल करें। एक और चीज़ को मैं शामिल कर देता हूँ कि नमाज मगरिब के बाद आप एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह और एक तस्बीह आयत करीमा की कर लें, वल आखिर दुरूद पाक के साथ। एक रूटीन के साथ, पाबंदी के साथ आप ये अमल करें। लेकिन सबसे पहले फ़राइज़, फिर वज़ाइफ। फ़राइज़ को आप मुकम्मल कर लें, फिर वज़ाइफ की तरफ आएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे आपको बताया है सबा, आप इस पर अमल करें, अल्लाह खैर करेंगे और दुआ भी करेंगे। हम नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी, इमरान बात कर रहा हूं इस्लामाबाद से। जी इमरान साहब, क्या कहना चाहते हैं? जी मैं काफी अर्से से बाहर की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की कोई मंजूर नहीं है, तो मैं इसके साथ मशवरा करना चाहता हूँ कि मैंने काफी कागज वगैरह भी किए हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। काफी अरसे से कोशिश किस चीज की कर रहे हैं? मुल्क से बाहर जाने की? जी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाने की, लेकिन नहीं हो पा रहे। ओके, इसके अलावा और कुछ कहना है आपको? नहीं, और कुछ भी नहीं कहना। अच्छा, आपने जहाँ अप्लाई किया है वो विजिट वीजा पर किया है, स्टडी वीजा का किया है? वर्क वीजे पे, वर्किंग वीजे पे किया है। और किस मुल्क के लिए अप्लाई किया आपने? मैंने पहले जापान के लिए किया था। ठीक है, ठीक है, ये किया था। चलें आपको बताते हैं जी, पढ़ने के लिए बताते हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। जी क्या कहेंगे इस हवाले से अलामा साहब? जी बिल्कुल, वही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, और जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं अल्लाह पाक आपको उस मकसद में कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरे भाई, नमाज़ों की पाबंदी आपने यहाँ पर भी करनी है, और फिर जब आपका काम हो जाए तो फिर आपने वहाँ जाकर भी नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अगर तो आप चाहते हैं कि रब ताला मेरी दुआ को कबूल करे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें कोई खुशी मिले तब रब ताला की बारगाह में भी दुआ किया करो। फिर होगा क्या, जब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ आ जाएगी, मुसीबत या परेशानी आ जाएगी, और फिर जब उस वक्त तुम दुआ करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ को जल्दी कबूल कर लेगा।
اس لیے آپ نے وہاں پر جا کے بھی نمازوں کا خیال رکھنا ہے، یہاں پر بھی رکھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے۔ میرے بھائی آپ نے نماز فجر کو جب ادا کر لینا ہے سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ یاسین کی تلاوت سبھی ناظرین کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ گھروں میں خیر و برکت ہو، سب گھر والے مل کے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں۔ اور آپ نے نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے جو کہ آپ کے وظیفے کا حصہ ہے۔ ایک روٹین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے علامہ صاحب نے، آپ اس پر عمل کریں، اللہ خیر کریں گے۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بخش۔ محمد بخش، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کو درد ہے، درد ہے گا۔ کیا ہوا؟ درد ہے، آپ کو درد ہے ہم کو۔ کہاں پہ درد ہے؟ درد ہے نفس پر ہے۔ کہاں پہ درد ہے؟ نفس پر، ٹانگ پر؟ نفس پر ہے درد۔ کمر پر درد ہے آپ کو؟ چھوٹا پیشاب کرتا ہوں نا آپ۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ہاسپٹل میں آئے ہوئے ہیں؟ کہاں آئے ہوئے ہیں آپ بات بھی نہیں صحیح طرح کر رہے۔ ہم کو کوئی حال بتائے نا۔ درد کا حال آپ کو بتائیں؟ ہاں جی، چلیں بہت شکریہ جی آپ کا، آپ کی کال جو ہے نا، آپ کی آواز صحیح طرح آ رہی ہے نا، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کہاں درد ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جب تک مسئلہ ہی نہیں ہمیں سمجھ میں آئے گا، آپ کو کیسے آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا؟ بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے، اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ جناب جب آپ لوگ پروگرام میں کال کرتے ہیں تو سنجیدہ ہو کر کال کیا کریں، کہ کوئی یہ پروگرام کوئی ہنسی مذاق یا ڈاکٹرز والا پروگرام نہیں ہے، یہ استخارہ پروگرام ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر آپ لوگوں کو مسائل کا حل بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کال کرنے سے پہلے، کہ آپ کیا کال کر رہے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور آپ حرج لوگوں کا بھی کر رہے ہیں اگر آپ کی کال سنجیدہ نہیں ہے تو۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین، چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ پہلا فرض ہے کہ ہم نہ کسی کا حرج کریں، نہ اپنا حرج کریں، نہ پروگرام کا حرج کریں، کیونکہ یہ پروگرام صرف اور صرف آپ لوگوں کی خدمت کے لیے چینل کی جانب سے آرگنائز کیا گیا ہے۔ ہمیں علماء کرام، مفتی حضرات جوائن کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، پیر حضرات ٹائم دیتے ہیں جو فی سبیل اللہ آتے ہیں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین، نورتال سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں حسنین صاحب؟ باجی تھوڑا مسئلہ ہے، گھر میں چھوٹا بھائی ہے، محمد رفیق اس کا نام ہے۔ اچھا جی۔ ان کے اوپر اثرات ہیں جادو کے جی۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ڈاکٹروں کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو مرض کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا ان کی کیفیت بتائیے۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو ڈاکٹر نے کہا پرابلم کسی قسم کا نہیں ہے، بقول آپ کے جادو کے اثرات ہیں، یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو بتا دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ ان کی بہتری ہو جائے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ جی بالکل میرے بھائی، آپ کو تو اگر کسی عالم نے یہ کہا ہے اور باعمل علماء سے کسی نے کہا ہے تو وہ یقیناً آپ کو سولوشن بھی بتا دیتے ہیں، اور اگر تو آپ نے سنی سنائی باتوں کو سنتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیا ہے کہ ان پر کسی نہ کسی چیز کے اثرات ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ پھر میرے بھائی آپ ایک نمازوں کی پابندی کریں، نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد اگر تو وہ بھائی بذات خود یہ عمل کر لیں تو بہت اچھا ہے کہ نماز فجر کو جب ادا کر لیں تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے وہ پی لیں۔ اگر تو خود وہ اس صورت کی تلاوت کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، اور ان کیس اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو آپ جو بھائی کال کر رہے تھے آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے بھائی کو پلا دیں۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد 11 مرتبہ سورہ مزمل اور سورہ ملک اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پانی میں دم کر کے انہیں پلا دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ان پہ جنات کے اثرات ہیں
تو اللہ پاک شیاطین کے شر سے انشاءاللہ انہیں محفوظ فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے حسنین صاحب آپ کے بھائی محمد رفیق صاحب کے لیے، آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ پڑھنے کے لیے جو بتایا اس پر ذرا اچھے طریقے سے پابندی کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی جیسے کہ ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میں سرگودا سے طاہرہ یاسین بات کر رہی ہوں۔ نام دوبارہ بتا دیں میری پلیز۔ 6 بیٹیاں ہیں، میری 6 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے محمد سمی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، وہ اتنا نافرمان بچہ ہے نا، نہ تو والد کا کہنا مانتا ہے نہ میرا۔ ماشاءاللہ 23 سال اس کی عمر ہے، نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کسی قسم کا بھی کہنا نہیں مانتا۔ چلیں آپ کو اس مسئلے کا حل بتا دیں، کچھ اور کہنا ہے آپ کو طاہرہ؟ نہیں، بس یہی کہنا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ کام سے لگ جائے، نہ تو وہ پڑھتا ہے نہ وہ کام کرتا ہے۔ بالکل بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے لیے، جی بالکل بتاتے ہیں، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے سیفی صاحب؟ سب سے پہلے تو بیٹے کے لیے وظیفہ کرتا ہوں کہ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے بیٹا لیٹا ہوا ہو، اگر ممکن ہو تو اگلے بال تھوڑے سے اپنی مٹھی میں لے کر، اگر یہ پاسبل نہ ہو تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے 21 مرتبہ یا شہیدو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یا شہیدو پڑھنا ہے، اور پڑھ کے بچے کے چہرے اور سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ عمل آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ بچہ آپ کا فرما بردار بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز اس کے مزاج میں جو تلخی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا ہے جی، آپ اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ آپ کا جو بیٹا ہے وہ بالکل آپ کی فرما برداری بھی کرے گا، بات بھی مانے گا، عمل آپ نے کرنا ہے۔ دونوں طریقے بتائے ہیں، ایک بال مٹھی میں پکڑ کر اور دوسرا ماتھے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، اس پر عمل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین جو ہمیں پروگرام میں کال کرتے ہیں، جناب بالکل کال کیجئے، موسٹ ویلکم، لیکن کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر لیا کریں تاکہ آپ کی آواز ہمیں آ سکے۔ میں روزانہ اور ڈیورنگ پروگرام بارہا یہ بات ریپیٹ کرتی ہوں، لیکن ہمارے کچھ ناظرین اس بات کو سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ جی جو میرا نام محمد سلیم ہے، میں منچنا باغ ضلع بابا نگر سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی۔ تو میرے جو ہے نا آنکھوں کا پانی جو ہے نا وہ نہیں رکتا، آنکھوں میں پانی آتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی جو ہے نا وہ اسلامی حال بھی بتائیں، اور ڈاکٹروں سے میں نے کافی رجوع کیا ہے، میری آنکھوں کا پانی نہیں رکتا، اس سے میری نظر بھی کمزور ہو رہی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی اس حوالے سے، بالکل بتاتے ہیں، شکریہ شکریہ جی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے علامہ صاحب؟ اللہ پاک آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے بھائی آپ کسی اسپیشلسٹ کو چیک کروا لیں تاکہ اس میں مزید آپ کو جو آپ کی جو پرابلم ہے اس میں کلیئرنس آ جائے، اور اگر وہ آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں موسٹلی تو پھر وہ ڈراپس ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو یوز کریں فار 2 منتھس اور 3 منتھس، جس طرح بھی وہ آپ کو کہتے ہیں آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ حدیث مبارکہ کی روح میں تو فرمایا گیا داؤ امرادکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ بے شمار مرتبہ میں نے حدیث مبارکہ سنائی، کیونکہ اکثر کالر ہی ایسے کال کرتے ہیں جو بیمار ہیں تو انہیں حدیث مبارکہ سنا دی جاتی ہے تاکہ ان کی پریشانی، ان کی بیماری جو ہے وہ جاتی رہے، دور ہو جائے۔ میرے بھائی آپ نے عمل کرنا ہے، صلاۃ الصوم کی پابندی آپ اور سبھی کالرز کو کہا جاتا ہے، آپ بھی کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں۔ اسی طرح 11 مرتبہ ایک سورت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ پانی میں دم کر کے پی لیں، پھر اب تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ موسٹلی دیکھا جائے تو موبائل یوز کرنے سے، ٹی وی دیکھنے سے، ان چیزوں کی وجہ سے پرابلم ہو جاتا ہے، آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ بالکل جی، آپ اس پر عمل کریں محمد سلیم صاحب، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ مجاہد حسن میرا نام ہے، میں تحصیل کوٹہ دور سے بات کر رہا ہوں۔ 2 سال ہو گئے میری جاب نہیں لگ رہی۔ آج ایک 15 دن پہلے میرا انٹرویو ہوا ہے پاک عرب ریفائنری آئل موومنٹ میں۔ مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ذرا دوبارہ سے پلیز بتا دیں۔ اس تکلیہ کی وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی یہ ہو جائے کہ نوکری لگ جائے۔ نوکری لگ جائے، ٹھیک ہے۔ نام کیا آپ کا؟
मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है। मुजाहिद मैंने हुसैन, इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू दिया है, अच्छा ठीक है। बिल्कुल आपको बताते हैं पढ़ने के लिए कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब लग जाए, ठीक है? जी जी, सिलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल बताते हैं, बताते हैं। शुक्रिया मेरी तरफ से, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआओं में याद रखें, शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपको गाइडलाइन देते हैं। जी सफ़ी साहब बता दीजिए। मेरे भाई, एक तो नमाज की पाबंदी किया करें और जितना मुमकिन हो इस्तिग़फ़ार डेली पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ सकते हैं ये इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। उसके अलावा दो अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, ये आपने पढ़ने हैं, या बासितु या करीमु। ये आपने मुसलसल पढ़ने हैं, यानी कम अज़ कम दिन में आपने 313 मरतबा ये दोनों अस्माए गिरामी अल्लाह ताला के पढ़ने हैं, या बासितु या करीमु। यकीन कामिल है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह पर यकीन रख के आप ये वज़ाइफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी नौकरी लग जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको बताया है जी, आप इस पर अमल करें, अल्लाह ताला खैर करेंगे। अब अमल आपने करना है, पढ़ना आपने है, अच्छे तरीके से आप पाबंदी के साथ पढ़िए। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इकरामुल्लाह बात कर रहा कोई चीज से। नाम क्या आपका? इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह। इकरामुल्लाह, क्या कहना चाहते हैं जी? हमारा कोई काम नहीं चलता है और ये काम आगे नहीं जाता है। काम कर रहा हूँ वापस निकल जाए, ये मसला है। काम कुछ भी मसला, काम सही नहीं चल रहा है ना। अच्छा, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं? जी, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं? ऐसे मजदूरी कर रहा हूँ ना, वो किसी के साथ तनख्वाह पे लग जाए बस वापस निकल जाए, ये मसला है। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताते हैं जी, पढ़ने के लिए बताते हैं इकरामुल्लाह के, जिससे आपके काम में बरकत भी हो और आपका अच्छे से काम भी चले। शुक्रिया आपका जी। क्या कहेंगे अलामा साहब? अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, आपके माल में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई, नमाज़ों की आप पाबंदी करें। आप तो वैसे भी रब ताला के दोस्त हैं। रब ताला ने तो फरमाया कि मेहनत करने वाला जो है वो दोस्त है मेरा। भाई आपने करना क्या है, नमाज फ़जर को अदा करने के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लेनी है और इसी तरह नमाज मगरिब को अदा करने के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। आप ये अमल करें। बल्कि हदीस मुबारक में ये अल्फाज हैं, अलकासिबु हबीबुल्लाह, के मेहनत करने वाला जो अल्लाह ताला का दोस्त है, रब ताला ने नहीं बल्कि हदीस मुबारक के अल्फाज हैं। तो आप जिस तरह आपको बताया है आप ये अमल करें, रब ताला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको बेहतर रोज़गार अता फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अलामा साहब आपका शुक्रिया, सफ़ी साहब आपका भी शुक्रिया, दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहल आलमीन, अपने हबीब पाक के सदक़े और वसीले से आज की इस बज़म को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इस प्रोग्राम में हमारे जिन भाई बहनों ने कॉल्स की, मुख्तलिफ़ मामलात की वजह से परेशान हैं, या रब्बल आलमीन तमाम अहबाब की परेशानियाँ दूर फरमा। या रब्बल आलमीन जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा। जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मेरे अल्लाह बच्चियों के नेक असबाब पैदा फरमा। या रब्बल आलमीन अपने हबीब पाक के सदक़े जो अपने कारोबार की वजह से परेशान है, या रब्बुल आलमीन रिज़्क़ के हलाल वाफिर अता फरमा। रिज़्क़ के हलाल इतना अता फरमा कि माल हराम की तरफ तवज्जो ही न जाए। जो बे औलाद हैं मेरे मौला उन्हें नेक औलाद अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।